بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ سرائیکی وسیب سے آصفہ بھٹو کے سیاسی سفر کا آغاز۔ آصفہ بھٹو پی ڈی ایم جلسے میں شرکت کرنے کے لیے ملتان میں موجود۔ آصفہ بھٹو گیلانی ہاؤس سے جیالوں کی قیادت کریں گی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جلسہ ہر قیمت پر ہوگا، ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ذاتی غم چھوڑ کر گھر سے نکلی ہوں، مریم نواز کہتی ہیں گرفتاریوں سے تحریک نہیں رکے گی۔ ملتان کا جلسہ ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو چکا ہے۔ مریم نواز ذاتی مفاد اور اقتدار کے درد کو عوام کے درد کا نام نہ دیں۔ فردوسہ شکوان کہتی ہیں آج ایک شاہی خاندان کی رکن ملتان فتح کرنے نکلی ہیں، ان کی آنیوں جانیوں میں حکومت کہیں بھی رکاوٹیں نہیں کھڑی کرے گی۔ اپوزیشن ایس او پیز اور عدالتی فیصلوں کو پامال نہ کرے۔ فردوسہ شکوان کہتی ہیں کسی کو بھی ایس او پیز کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ملتان کے جلسے سے سلیکٹر اور سلیکٹڈ دونوں کو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں این آر او کا اختیار عامر کے پاس ہوتا ہے، وزیر اعظم کے پاس نہیں۔ احسن اقبال کہتے ہیں پی ڈی ایم حکومت کو گھر بھیج کر دم لے گی۔ مولانا فضل الرحمان بہت آگے نکل چکے ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں جلسوں سے عمران خان کی حکومت نہیں جائے گی، پاکستان کو اندرونی خلفشار کا شکار کرنا بیرونی سازش ہے۔ کورونا کے سنگین صورتحال میں جلسہ کرنا عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں اپوزیشن خود تصادم چاہتی ہے۔ وزیر اعظم کا لوٹی ہوئی رقم واپس لانے کے عزم کا اظہار۔ غریب ممالک سے پیسوں کی غیر قانونی منتقلی پسماندگی اور غربت کی بنیادی وجہ ہے۔ لوٹی رقم کی واپسی کے لیے ممکنہ اقدامات اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم سے ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد کاردار کی ملاقات۔ وفاقی وزیر حماد اظہر، عبدالحفیظ شیخ اور ڈاکٹر وقار مسعود بھی شرکت کر رہے تھے۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام، لوٹی رقم کی واپسی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزارت صحت نے پالیسی بورڈ کی سفارش پر سمری وفاقی کابینہ کو بھجوا دی۔ ریمڈیز کی قیمت 5,680 روپے مقرر کرنے کا فیصلہ۔ دولت کی نمائش یا غریبوں کی آزمائش؟ سیالکوٹ سمڑیال میں شادی کے دوران دلہا کے بھائیوں نے ڈالر لٹا دیے، غریب افراد ڈالروں کے پیچھے بھاگتے رہے۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے 551ویں جنم دن کی تقریبات کا آخری روز، اندرون ملک سے بڑی تعداد میں سکھ یاتری شریک۔ وزیر اعظم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ پیر نور الحق قادری کہتے ہیں بھارت کو بھی کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نیوزی لینڈ میں موجود قومی کرکٹ ٹیم کی تیسری کورونا ٹیسٹنگ مکمل۔ سرفراز احمد اور محمد عباس کو اسکواڈ جوائن کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ قومی کرکٹرز کی ہوٹل سے متصل گراؤنڈ میں چہل قدمی اور ٹریننگ بھی کی۔ پہلے کورونا ٹیسٹ میں 6 ارکان کے رزلٹ پازیٹیو آئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔